مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کام دو قسم کے ہیں، جو چیزیں جائز ہیں، جو کام دو قسم کے، ایک بڑھیا کام اور ایک گھٹیا کام۔ ان دونوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ بڑھیا کام کو داہنی طرف سے آپ کرنا پسند کیا کرتے تھے، اور جو کام گھٹیا ہیں ان کو بائیں طرف سے کیا کرتے تھے۔ مثلاً جوتا چپل پہننا ہے تو اب جوتا پہننا یا چپل پہننا یہ اچھی حالت ہے اور عمدہ ہے، تو اب اس میں داہنے پیر میں پہلے پہننا، اور ننگے پیر ہونا ایک گھٹیا حالت ہے، لہذا پہلے الٹا پیر اتارنا۔ گویا جوتا پہننے اور جوتا اتارنے میں، چپل پہننے اور اتارنے میں گویا طریقہ یہ رہے گا کہ داہنے پیر میں پہلے پہننا اور بائیں پیر سے اس کو اتارنا ایک۔ اسی طریقے سے کپڑا پہننا ہو تو اس پہننے میں بھی داہنی جانب کو پہلے آگے مقدم کرنا اور بائیں جانب کو جو ہے اتارنے میں پہل کرنا۔ پاجامہ ہے، لنگی ہے، کرتا ہے پہننا ہے تو سب سے پہلے داہنا ہاتھ کرتے وغیرہ میں اور پاجامے وغیرہ میں پہلے داہنا پیر، اور اتارنے میں الٹی ترتیب رہے کہ پہلے بائیں طرف سے۔ یہ گویا دائیں بائیں کا جو اس کی سنت ہے، نبی علیہ السلام روایات میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دائیں جانب کو پسند کیا کرتے تھے۔ کنگھی کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کنگھی کرنے میں، اس کا بھی آپ اہتمام کرتے تھے۔ تو جب کپڑا پہننے میں، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں دائیں بائیں کا معاملہ ہے، تو کھانا کھانا ظاہری تو بہت اچھی عادت ہے، تو کھانے میں بھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ احادیث میں یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے اور یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اب اگر کھانے پینے میں جیسے آج کل اب فیشن ہو گیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا، تو اب یہ گویا شیطانی مشن کہہ لیں یا شیطانی کیا کہتے ہیں طریقہ اب چل رہا ہے، اختیار کر لیا، تو اب جس کا طریقہ اختیار کیا ہے اسی کے اثرات پڑیں گے۔ تو اس بنا پر کھانے پینے میں اس کا لحاظ و خیال رہے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کھانا تو داہنی سے ہاتھ سے کھانا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے بائیں ہاتھ کے لگانے کی تو منع بھی نہیں، لگا تو سکتا ہے، لیکن کھانا کھائے داہنے ہاتھ سے آتی اس کے اندر یہ۔ اسی طرح پانی پینا ہے، گلاس ہے، پیالہ ہے، کوئی چیز ہو تو داہنے ہاتھ میں لے کر کے پانی پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے درمیان اگر پانی پینے کی ضرورت پڑ جائے تو عام طور پر دیکھا گیا کہ الٹے ہاتھ میں برتن لے کے پینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کھانے کے درمیان میں اگر پانی کی ضرورت پڑ گئی تو داہنے ہی ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ داہنے ہاتھ میں کبھی کبھی
دال ہے، سبزی وغیرہ لگی ہوئی ہے، چاول وغیرہ، تو پہلے انگلیوں کو چاٹ لے، اس کے بعد میں پھر اس کو دائیں ہاتھ میں لے اور پھر اس کو پانی پینا چاہیے۔ تو یہ دائیں بائیں کا جو عمل ہے گویا یہ سنت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کان یحب، یعنی آپ اس عمل کو پسند فرماتے تھے، آپ کو یہ عمل محبوب تھا کہ بڑھیا اور اچھا کام جو ہے دائیں طرف سے کیا جائے، اور گھٹیا جو کام ہوتا ہے، جیسے مسجد آنا ہے، بڑھیا کام ہے تو اب داہنا پیر مسجد میں پہلے داخل کریں، اور جانے کے وقت میں بایاں پیر۔ یہ اس سنت پر عمل کرنے میں تھوڑا سا فکر سے کام لے اور تھوڑی سی کیا کہتے ہیں توجہ سے، ظاہر ہے کہ مسجد آنا جانا، گھر میں آنا جانا، اب گھر سے باہر نکالنے میں بھی پہلے بایاں پیر نکالے، اور جب اندر جانا ہو تو داہنا پیر داخل کرے پہلے۔ یہ چیزیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی نظر پڑ گئی ایک صاحب پر، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کل بیمینی، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بائیں سے کھا رہے ہو کھانا تم۔ سنت پر ایک بات ذہن میں رہے، سنت پر عمل کرنا یہ آپ کا حق ہے، آپ سے محبت کا اور تعلق کا حق ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ جتنا زیادہ آپ سے تعلق ہوگا اتنا ہی سنتوں کا اہتمام بھی ہوگا، اور جتنا آپ سے تعلق کمزور ہوگا، دوری ہوگی، اتنی ہی سنتوں پر عمل کرنے سے بے فکری ہوگی۔ چنانچہ وہ کھا رہے تھے، آپ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب ناگوار گزرا، بعد میں وہ ہوتا ہے تو ناگوار ہوتا ہے، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر کسی چیز پر ٹوکتے، روکتے، منع فرما دیں تو آپ کی عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر کوئی شکایت، اعتراض، خلجان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی آپ کا ایک احسان ہے کہ آپ نے جو صحیح طریقہ تھا اس پر رہنمائی فرما دی آپ نے۔ تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، یہ جملہ انہوں نے استعمال کر لیا اس موقع پر کہ لا استطیع۔ آپ نے فرمایا دائیں کھاتے دیکھا تو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو یا تو اپنے کبر کی بنیاد پر اس نے یہ بات کہہ دی، یا یہ کہ اس کو ہلکا سمجھا معاملے کو، یا ناگوار گزرا، اس نے منہ سے کہہ دیا کہ میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس وقت فرمایا، آپ نے زبان مبارک سے فرما دیا لا استطاعت، کہ تمہارے اندر جو ہے تم کھا نہ سکو دائیں ہاتھ سے۔ گویا یہ کہ بددعائیہ جملہ آپ کے منہ سے نکل گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راوی کہتے کہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ پاک نے داہنے ہاتھ سے کھانے کی توفیق اس کی سلب کر لی، یعنی وہ ہاتھ شل پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ داہنے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے بھائی اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے سب لوگوں کے، سنتوں پر عمل اگر نہیں ہو رہا ہے غفلت سے، لاپرواہی سے، تو یہ ہماری اپنی کوتاہی کی بات ہے، لیکن سنتوں سے اعراض ہو اور سنتوں پہ عمل کرنے میں آدمی اپنا وہ سمجھے اپنے مزاج، تو یہ خطرناک بات ہے اس کے لیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دائیں ہاتھ اس کا شل ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ تو اس لیے اس وقت میں توجہ دلائی گئی ہے دائیں بائیں کی جو سنت ہے کہ بڑھیا کام جو ہے اس میں داہنے ہاتھ سے اس کا اہتمام کرنا۔ ہمارے بڑوں نے اس تعلق سے بہت اہتمام کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ، سنتوں کے عمل کے تعلق سے تو سارے اکابر کیا اہتمام ہوتا تھا، حضرت کے ہاں یہ رنگ ذرا اور زیادہ تھا۔ تو فرماتے ہیں جب میں اپنا چہرہ دھلتا ہوں تو اس وقت میں بھی دائیں بائیں کا خیال رکھتا ہوں کہ پہلے دائیں جانب دھلا کرتا ہوں اور پھر جو ہے بائیں جانب دھلا کرتا ہوں میں، کہ یہ اہتمام دائیں کی، داہنے بائیں کی ہم لوگوں کو کرنا، کپڑا پہننے میں، کپڑا اتارنے میں، گھر آنے میں، گھر سے باہر
نکلنے میں، اسی طریقے سے کھانے میں، پینے میں، اسی طریقے سے لباس کے اتارنے میں، پہننے میں دائیں بائیں کا خیال، اہتمام کے ساتھ پہننا دائیں طرف سے اور اتارنا جو ہے وہ بائیں طرف سے ہو جائے، اس کا اہتمام۔ مسجد میں آنا ہے جب بھی آئے یا اہتمام کے ساتھ داہنا پیر مسجد میں اور بایاں پیر باہر بعد میں نکالے۔ اب معاملہ یہ ہے، دو باتیں ہوتی مسجد سے نکلنے میں، ایک عمل تو ہوتا ہے مسجد سے نکلنے کا، اور ایک عمل ہوتا ہے جوتے کے پہننے کا، جوتا چپل کے پہننے کا۔ تو جوتا چپل کے پہننے میں تو داہنے کا مسئلہ، اور یہاں نکالنے میں بائیں کا مسئلہ۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بایاں پیر پہلے نکال دے اور جوتے اس پر رکھ دے، پیر کو پہنے نہیں، اور پھر داہنے پیر پہن کے پھر بائیں پیر پہن لے، تو دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا، نکلنے کی سنت پر بھی عمل اور پہننے کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔